أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یہاں سے میراث کا بیان شروع ہوتا ہے. میراث کا مطلب ہوتا ہے جو انسان جو مال چھوڑ کر مر جائے اس مال کو اس کے وارثین میں کیسے تقسیم کیا جائے. جاہلیت کے زمانے میں، پرانے زمانے میں، اسلام سے پہلے یہ رسم تھی کہ جو میت کا جو ترکہ اور میراث اور چھوڑا ہوا مال ہوتا تھا اس میں نہ تو بچوں کو حصہ ملتا تھا اور نہ عورتوں کو حصہ ملتا تھا. عورتیں چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہنیں ہوں، حصہ نہیں ملتا تھا. اور مردوں میں بھی صرف انہیں حصہ ملتا تھا جو بڑے بالغ سمجھدار ہوتے تھے. یعنی عربوں کے یہاں ایک کہاوت مشہور تھی کہ جو تلوار چلا سکتا ہو اور گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہو وہ میراث کا حقدار ہوتا، ورنہ تو نہیں. یہاں عورتیں تو سراسر محروم تھی ہی، اگر کوئی اپنے یتیم بچے، چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی محروم ہے، اس کے دوسرے رشتہ دار حصہ لے جائیں گے. ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی بیٹیاں تھیں اور بیوی چھوڑ کر گئے وہ. تو ان کے چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے نہ تو بیوی کو کوئی حصہ دیا نہ ان کی بیٹیوں کو کوئی حصہ دیا اور سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا. اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو ان کی بیوی نے ان سے یہ آخری درجے کی درخواست کی، تم نے مال سارا لے لیا ہے، کوئی بات نہیں، یہی دستور ہے. جب تو ایک احسان یہ کر دو کہ یہ جو 2 بیٹیاں ہیں تم ان سے شادی بھی کر لو تاکہ کم از کم ان کی طرف سے میں فارغ ہو جاؤں. لیکن انہوں نے شادی سے بھی انکار کر دیا. وہ بیوہ مظلوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا. اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے بھی انتظار کرنے کو فرمایا. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین اور قریب ترین رشتہ دار جو مال چھوڑ جاویں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. وہ مال چاہے تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ ہو اس میں حصہ ہے. اور حصہ بھی کتنا ہے؟ نصیبا مفروضہ، اپنے اندازے سے یا اپنی مرضی سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ حصہ بھی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے. اگلے رکوع کے اندر اس کی تفصیلات آ رہی کہ کس رشتہ دار کا اور کس وارث کا کتنا حصہ مال میں بنتا ہے. یعنی حصہ متعین ہے، اپنی مرضی سے نہیں دیا جائے گا.
کہ 4 جنوں نے مل کے تقسیم کر لیا، پورا ایسا نہیں۔ بیٹی ہے تو بیٹی کا کتنا ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا، اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ بیوی ہے کتنا ہے وہ متعین کر دیا۔ بہن کو کس صورت میں ملے گا اور کب نہیں ملے گا وہ بھی اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور مردوں کی تفصیل میں یہ بھی بتا دیا کہ صرف مردوں سے مراد بالغ اور بڑے نہیں ہیں، جیسے ان کے یہاں مشہور تھا گھوڑے پر سواری کرنے والا اور تلوار چلانے والا ہی مرد ہوتا ہے۔ جو بھی مرد ہو، مذکر ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر 1 دن کا بچہ بھی اگر ہے، میراث تقسیم ہوتے وقت اور وہ وارث ہے تو اسے بھی حصہ ملے گا۔ ہاں دنیا میں نہیں آیا الگ بات ہے، لیکن دنیا میں آ گیا تو اس کا حصہ ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ جائیں اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ والدین کے مال میں اولاد کا حصہ ہے، اور اسی طرح قریب ترین رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ قرآن نے شرط لگائی اقرب کی، قریب ترین رشتہ دار، اور قریب ترین رشتہ دار ماں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی، کون کون سے رشتہ دار ہیں وہ جنہیں ملے گا۔ اگر یوں عام رشتہ داری میں تقسیم ہونے لگے تو میراث تھوڑے ہوتے، بابا جی کا لنگر ہو جائے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے رشتہ دار، مال ختم ہو جائے گا۔ تو رشتہ دار بھی متعین ہیں، اعلی اولاد کے علاوہ چند ہی لوگ ہیں جنہیں حصہ ملتا ہے، اس لیے شرط لگا دی مما ترک الوالدان والاقربون، والدین جو چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں اس مال میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اس لیے عورت ہونے کی بنیاد پر کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جاہلیت کی رسم غلط ہے، ناجائز ہے، ظالمانہ ہے، اب یہ نہیں چلے گی، شریعت نے اعلان کر دیا۔ مما قل منہ او کثر، اور مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ کوئی مالدار آدمی اس کی زمین جائیداد پراپرٹیاں ہوں اسی کا حصہ بٹے گا، نہیں، جس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ تقسیم ہی ہوگا۔ کسی کے کروڑ روپے میراث میں تقسیم ہو اور حصے میں آئیں تو بھی وہ میراث ہی ہے اور تقسیم ہوگا، اور کسی کے 10 روپے آئیں گے تو بھی وہ تقسیم ہی ہوگی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایسا ہوتا تھا پہلے کہ جب میراث تقسیم ہوتی تھی تو بہت سارے رشتہ دار آ جایا کرتے تھے۔ میراث جو تقسیم ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں، ہمارے یہاں تو اولاً تقسیم غلط طریقے سے ہوتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے مرنے والے کے سالوں کے بعد۔ میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے میراث تقسیم ہو، اس کے بعد اسے دفن کیا جائے میت کو۔ اور چونکہ میراث شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے تقسیم ہوگی، پھر جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، زندگی بھر کے جھگڑے۔ اور شریعت کے مطابق ہوگی تو 10 منٹ 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، بھائی اس کا اتنا بنتا ہے، اللہ کا قرآن اتنا بتا رہا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، بات ختم ہے۔ سب سے پہلے میت کی میراث تقسیم ہوگی، اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ یعنی میراث تقسیم کرنا اتنا ضروری ہے۔ مرنے والا چلا گیا، اب اس کا مال پیچھے جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے وارثین کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں تصرف کریں، خرچ کریں، کیونکہ اب وہ کئی جنوں کا ہو گیا، اب وہ مشترکہ مال ہو گیا۔ اور مشترکہ مال آپ کے پاس میں 10 آدمیوں کے پیسے رکھے ہوں کسی کام کے لیے، آپ اپنی مرضی سے ان کی اجازت کے بغیر خرچ کر لیں گے، کبھی چائے پی کے آ جائے اس کے حصے میں سے، کبھی جو ہے دودھ لیا ہے، سبزی لیا ہے گھر والوں کے لیے، نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ مشترکہ ہیں، اکیلے کے آپ کے نہیں، چاہے اس میں آپ کے بھی ہیں کچھ پیسے۔ اسی طرح مرنے والے کے انتقال کے بعد
اس نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ کسی ایک کا نہیں رہا، بیٹا کہے میرا ہے، بیٹی کہے میرا ہے، یہ بیوی کہے میرا ہے، نہیں، اب یہ کئی وارثین کا ہے۔ جب تک ان کا حصہ تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں تصرف نہیں کر سکتے، یعنی اسے خرچ نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء یہاں تک بتاتے ہیں کہ جب تک کسی گھر میں میراث تقسیم نہ ہو جائے اس گھر میں دعوت کھانا یا چائے پینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پلائیں گے تو وہ ناجائز طریقے سے ہوگی۔ کوئی ایک آدمی تصرف کرے گا سب کے مال میں، تو اگر مرنے کے فوراً بعد میراث تقسیم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس وقت ممکن نہ ہو کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت ابھی یہ مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں تو چلو بعد میں کر لیں، لیکن اس کے مال میں تصرف نہ ہو، اس کے گھر پہ اور اس کے سامان پہ لاک کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، بھائی چلو جب تقسیم ہوگا اس وقت کھلے گا، یا اس سے پہلے نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے میراث کا، ہمارے یہاں اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، بھائیوں کے اندر جو سب سے طاقتور ہے وہی سب سے مالدار ہے، اور چھوٹے والے جو ہیں پھر روتے پھرتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ جگہ میں اس کا الٹا بھی ہو، بعض جگہ بڑے والا پس جاتا ہے۔ اگر بڑا بھائی اگر ہوشیار زیادہ ہے تو چھوٹے والوں کو کچھ نہیں دے گا، اگر بھولا بھاڑا ہے تو چھوٹے والے اسے کچھ نہیں دیں گے۔ پیسنا ایک کو ضرور ہے، چاہے چھوٹے پیسیں چاہے بڑا پیسیں، کیونکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق میراث تقسیم نہیں ہوتی، اپنی مرضی اور دادا گیری کے مطابق چلتی۔ اور پھر یہ جاہلیت کا طریقہ ہمارے یہاں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی یہ کہتے ہیں ہم ایک ہی ہیں، الگ تھوڑی ہیں، کیا تقسیم کریں؟ حالانکہ باپ جب تک ہے باپ ذمہ دار ہے اور وہ مالک ہے مال کا، لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر سارے بھائی اپنے اپنے مال کے الگ الگ مالک ہیں، الگ الگ ذمہ دار ہیں۔ وہ کاروبار ایک ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ان کی مالیت اپنی اپنی الگ الگ ہوگی شریعت کی نظروں میں۔ یہ ہمارے جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ ایک ہی جگہ سارے رہتے ہیں، سارے ایک ہی جگہ کرتے ہیں اور پھر اسے بھی فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت کی رسم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک چلتے ہیں اور پھر لاٹھیاں بجتی ہیں، سر پھوٹتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ دستور تھا کہ جب میراث تقسیم ہوتی تھی تو اس وقت بہت سارے رشتہ دار آ جایا کرتے تھے، اس امید میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے، حالانکہ سب کو تو نہیں ملنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آ جائیں تو اپنی مرضی ہے تمہاری، جو اصل جو وارث ہیں جن کا حصہ ہے ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو کچھ دے دیں اور نہیں دینا ہے تو کوئی بات نہیں، انہیں بھلی بات کہہ کے واپس بھیج دیں، بھائی آپ کو نہیں بنتا، جن کا بنتا ہے انہیں مل گیا۔ اسی طریقے سے کچھ یتیم مسکین لوگ بھی آ جایا کرتے تھے، اگر آج تقسیم ہونے لگے میراث، آج بھی پہنچ جائیں گے لوگ بہت سارے، بھائی ہمیں بھی کچھ دو، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تو فرمایا انہیں بھی کچھ دے دو تھوڑا بہت، اور دے کے انہیں بھی بھلی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ اذا حضر القسمت اور القربہ، جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہو جائیں، آ جائیں، کہ یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ حکم استحبابی ہے، واجبی نہیں ہے، مرضی ہے دینے والوں کی، دینا چاہیں تو دے دیں، اگر نہیں دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور انہیں بھلی بات کہہ کر رخصت کر دو۔ ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، اور چاہیے کہ ڈریں کہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوٹے بچے چھوڑے ہیں تو ان کے اوپر اندیشہ کریں، خافوا علیہم، ڈریں ان کے اوپر، اندیشہ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یعنی پیچھے جو وارثین بچ گئے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا تصور کریں کہ اگر ہم مر جائیں اور ہم اپنے پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائیں تو ہم ان کا کتنا خیال رکھیں، ان کی کتنی فکر ہو۔ اسی طرح اگر دوسرے کے بچے ہمارے کسی بھائی کے یا کسی رشتہ دار کے بچے ہیں تو ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ میں گڑبڑ کر دی جائے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ بھلی بات کہیں، سیدھی بات کہیں، انصاف کی بات کہیں، یعنی تقسیم میں بھی بات بھلی انصاف کی کہیں، اور پھر اس کے بعد
مال تقسیم ہو جائے گا چھوٹے بچوں کا، تو کوئی ایک ولی بنے گا، جیسے پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے، تو جو ولی ہوگا وہ انہیں سمجھا بجھا کر رکھے، انہیں ادب سکھائے، تہذیب سکھائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب قول سدید میں آ جاتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ اگر کسی نے ڈنڈی مار لی، بچوں کا حق کھا لیا ناحق، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ مال نہیں ہے، پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد اسی آگ کے اندر خود بھی داخل ہوں گے جہنم میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمایا۔